کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب کوئی ہماری اچھی بات کو، ہماری بھلائی کی صلاح کو نہ صرف مانے نہیں بلکہ الٹا ہمیں ہی تکلیف پہنچائے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے پر ذرا گہرائی سے بات کریں گے جو صبر، درگزر اور ہمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور اثر ڈالنے والے واقعے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر پر۔ جی ہمارے پاس اس موضوع پر جو جانکاری ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ہشام اور صحیح بخاری جیسے معتبر ذرائع سے لی گئی ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ہے اس واقعے کے اندر جو صبر کا پہلو ہے، جو معاف کر دینے کی طاقت ہے اور ہر حال میں جو امید قائم رہتی ہے اس کو سمجھنا۔ اور یہ واضح کر دیں کہ یہ ساری بات چیت ہمیں ملی ہوئی معلومات کی بنیاد پر ہے اور اس کو تیار کرنے میں ہم نے AI ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں طائف کے اس سفر سے۔ اس کا پس منظر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو شروع میں کچھ کامیابی ملی، لیکن پھر خاص طور پر قریش کے جو سردار تھے ان کی طرف سے زبردست مخالفت شروع ہو گئی۔ جی ہاں، بہت سخت۔ ان کے اور ان کے ماننے والوں پر ظلم بڑھ رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ وہ دور بھی تھا، یاد رکھنا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت ہی پیاری اور ہر طرح سے مددگار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو، اور اپنے چچا ابو طالب جو ہر مشکل میں ڈھال بنے رہتے تھے، ان دونوں کو تھوڑے ہی وقفے میں کھو دیا تھا۔ عام الحزن، غم کا سال۔ جی، عام الحزن، غم کا سال۔ تو مکہ میں جب دعوت کے راستے ایک طرح سے بند ہوتے دکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ مکہ سے کوئی 60-70 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ۔ وہاں بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا۔ طائف ذرا سرسبز اہم علاقہ تھا، تو شاید امید یہ تھی کہ اگر وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو ایک نئی طاقت ملے گی۔ ایک نئی طاقت ملے گی، مکہ کے مشرکین کے مقابلے میں ایک مددگار مل جائے گا۔ تو اس سفر کے پیچھے تبلیغی مقصد تو تھا ہی، ایک طرح کی حکمت عملی اسٹریٹجی بھی تھی۔ لیکن طائف پہنچنے پر جو ہوا وہ امیدوں کے بالکل برعکس تھا۔ جی، وہاں کے جو بڑے سردار تھے، 3 بھائی تھے شاید وہ۔ 3 بھائی۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ بہت ہی بری طرح پیش آئے، بد اخلاقی کی، گستاخی کی، مذاق اڑایا۔ مذاق اڑایا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، ان سرداروں نے شہر کے جو آوارہ لڑکے تھے، غلام تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اکسا دیا۔ اکسا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنی شروع کی، گالیاں دیں اور پھر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اللہ! وہ دونوں طرف کھڑے ہو جاتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو پیروں پر پتھر مارتے، اور یہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ یہ تو بہت ہی بھیانک منظر رہا ہوگا۔ جی۔ اس پتھراؤ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک، خاص طور سے پاؤں، بری طرح زخمی ہو گئے۔ خون اتنا بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک کر بیٹھ جاتے تو وہ لوگ آپ کو پھر سے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر مارتے اور پھر پتھر مارتے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ صرف آپ کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جی، حضرت زید۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ خود بھی بہت زخمی ہوئے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی اسہمتی نہیں تھی یا بات ماننے سے انکار نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو دشمن جیسا برتاؤ تھا۔ یہ تو کھلی دشمنی تھی، نفرت تھی اور بے انتہا ظلم تھا۔ آپ سوچئے، ایک نبی جو اپنی ہی قوم کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام لے کر اتنی دور سفر کر کے آیا ہو، اور پھر اسی قوم کے ہاتھوں ایسی زبردست تکلیف اٹھائے، یہ ان کے لیے کتنا دل توڑنے والا اور امتحان کا وقت ہوگا۔ جی بالکل۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو اور جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں انہیں کن مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس بھیانک تکلیف اور ظلم کے بعد جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پاس ہی میں ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ ایک باغ میں۔ یہ باغ مکہ کے ہی 2 سرداروں عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ وہ خود بھی مکہ میں آپ کے مخالف تھے، لیکن اس وقت شاید انہوں نے کچھ رحم کھایا یا اپنے غلام کے ذریعے کچھ انگور بھجوائے تھے۔ جی، ایسا ذکر ملتا ہے۔ تو اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر جب ذرا سا سکون ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا کی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ وہ مشہور دعا۔ جی، اس دعا کے جو الفاظ ہیں جیسا کہ ہمیں روایتوں سے ملتے ہیں، وہ ان کی اس وقت کی حالت اور اللہ پر جو ان کا بھروسہ تھا اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے کہ یا اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی
اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے وقاری یعنی ذلت کی شکایت صرف تجھی سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کیا کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھ سے برا برتاؤ کرے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ مطلب کیا تو نے مجھے ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ ہاں، یہی مطلب۔ پھر آگے کہتے ہیں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جملہ غور کرنے والا ہے۔ جی، لیکن تیری طرف سے عافیت، چین اور سلامتی میرے لیے زیادہ گنجائش رکھتی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کی جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں اور دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تو مجھ سے ناخوش ہو۔ تیری رضا ہی مجھے چاہیے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اس دعا کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنی شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف کے باوجود شکایت کا رخ لوگوں کی طرف نہیں ہے، ہاں، اللہ کی طرف ہے، بلکہ اللہ کی طرف ہے، اور اس میں بھی اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف ہے۔ دوسری بات، اللہ کی قدرت اور رحمت پر پورا یقین ہے۔ جی، اور تیسری اور جو سب سے اہم بات ہے، اپنی ذاتی تکلیف، ذلت، مشکل سب کو اللہ کی رضا کے سامنے بالکل مطلب کمتر قرار دینا۔ صحیح۔ یہ جو جملہ ہے کہ اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بھی مشکل کی پرواہ نہیں ہے، یہ بندگی کی اور توکل اللہ پر بھروسے کی بہت بڑی مثال ہے۔ یہ دعا دکھاتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی انسان کو سب سے سخت حالات میں بھی اپنے رب سے کیسے جوڑے رکھتی ہے، اور اس کی توجہ ذاتی مسئلوں سے ہٹا کر اللہ کی خوشی پر لے آتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر ہی رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جی، فوراً۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ سب سنا جو آپ کی قوم نے آپ سے کہا، اور وہ سلوک بھی دیکھا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ ہاں، اللہ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اسے حکم دیں، یہ تعمیل کرے گا۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دیں۔ مطلب پوری اجازت تھی۔ جی ہاں، پوری اجازت۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو، ان کا نام بھی آتا ہے روایت میں، اکشبین، ہاں، اکشبین، جو طائف کے دونوں طرف ہیں، ان پر الٹ دوں جس سے یہ سب کے سب بیچ میں پس کر ہلاک ہو جائیں۔ ذرا اس پیشکش کی، اس کی ہیبت اور اہمیت پر غور کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا اظہار تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان ظالموں سے فوراً بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طائف والوں کا جرم کتنا سنگین تھا اللہ کی نظر میں کہ ان کے لیے ایسی سزا پیش کی جا رہی تھی۔ صحیح۔ یہ ایک بہت سخت امتحان کا موقع تھا۔ کیا انسانی فطرت کے مطابق غصہ، تکلیف کا احساس، بدلے کی خواہش غالب آتی ہے، یا پھر رحمت، شفقت اور دور اندیشی کا جذبہ؟ اور اس نازک موڑ پر اس ہستی کا جواب آتا ہے جنہیں اللہ نے خود رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو جواب دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پشتوں سے، یعنی ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، بدلہ لینے کے بجائے انہی لوگوں کی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تکلیف دینے والوں کی اولاد کے لیے۔ جی، تکلیف کے فوری احساس پر مستقبل کی امید کو ترجیح دی۔ یہ جواب، یہ اسلام کے روحانی اور اخلاقی پیغام کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے۔ اس میں صرف رحم و معاف کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک گہری حکمت، ایک وزڈم اور دور اندیشی بھی ہے۔ ہاں، بالکل۔ یہ صاف کرتا ہے کہ اسلام کا مقصد لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے، انہیں اللہ سے جوڑنا ہے، چاہے اس میں وقت لگے۔ صحیح بات۔ اس سے قیادت یعنی لیڈرشپ کا بھی ایک بہت اہم اصول سامنے آتا ہے کہ سخت ترین مخالفت اور تکلیف کے باوجود اپنے مشن پر، اپنے ویژن پر قائم رہنا، جی، فوری جذباتی ری ایکشن سے بچنا اور ہمیشہ بہتری کی امید رکھنا۔ اس فیصلے نے گویا آنے والے وقت کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں کیے، یہ نفرت کا جواب محبت سے دینے کی بہترین مثال ہے، اور اس میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کا عزم چھپا ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ
ہمارے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہم نے دیکھے، جی وہ اس واقعے کے سبق کے طور پر یہی واضح کرتے ہیں جی کہ اس سے ہمیں صبر کی تعلیم ملتی ہے، یعنی انتہائی مشکل حالات میں بھی برداشت کرنا. رحم کی تعلیم ملتی ہے، خاص طور پر دشمنوں اور تکلیف دینے والوں کے لیے بھی نرمی کا جذبہ، جی ہاں. اور دوسروں کے لیے بھلا چاہنا اور دعا کرنا، یہاں تک کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہو. ہاں شدید جسمانی اور روحانی تکلیف کے لمحوں میں بھی بدلے کے بجائے معاف کرنا اور ہدایت کی امید رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص پہلو ہے. اور اگر ہم اس سبق کو آج کے دور پر لاگو کریں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہاں بالکل. ہماری روزمرہ زندگی میں چھوٹے بڑے معاملات میں جب ہمیں لگے کہ ہماری حق بات کو رد کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ہمیں بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو طائف کا واقعہ ہمیں یاد دلا سکتا ہے کہ فوراً غصے میں آنا، مایوس ہو جانا یا بدلے کی آگ میں جلنے کے بجائے رحم، صبر اور امید کا دامن کیسے تھامے رکھنا ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے سورسز بھی اشارہ دیتے ہیں کہ دینی معاملات میں خاص طور پر تاریخی واقعات سے سبق لیتے وقت ہمیں ہمیشہ معتبر ذرائع، authentic sources، جیسے قرآن، صحیح حدیثیں، جیسے اس واقعے کے لیے سے صحیح بخاری اور ابن ہشام کا ذکر ہوا، اور ان پر گہری نظر رکھنے والے ماہر اور مستند علماء کرام سے رہنمائی لینی چاہیے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. جی، یہ اپروچ ہمیں جذباتیت سے بچاتا ہے اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ، مطلب نچوڑ یہ ہے کہ طائف کا واقعہ اسلامی تاریخ کا صرف ایک چیپٹر نہیں ہے. یہ اصل میں ہمت، استقامت، بے مثال شفقت اور رحم اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا ایک روشن ثبوت ہے. بے شک. یہ دکھاتا ہے کہ کیسے انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک حالات میں بھی اپنے اعلیٰ اخلاق اور مشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور نفرت کے مقابلے میں امید اور ہدایت کی شمع روشن رکھی. اور آخر میں ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں جو ہمارے سورس مٹیریل میں لکھی ہے: اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، رحم اور اعلیٰ اخلاق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. یہ واقعی ایک بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا واقعہ ہے. اس پورے چرچا کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے جس پر وہ غور کر سکیں. جی ضرور. کہ اس انتہائی مشکل اور جذباتی طور پر تھکا دینے والی سچویشن میں معافی اور رحم کو چننا، کیا یہ صرف ایک اخلاقی فیصلہ تھا، ایک اونچا مورل سٹینڈرڈ تھا، یا اس کے پیچھے مستقبل میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک گہری دور اندیشی پر مبنی، مطلب ایک فار سائٹڈ اسٹریٹجی بھی کام کر رہی تھی؟ یقیناً ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچ وچار کرنا چاہیے. اور ہم ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ یہ تفصیلی جائزہ ہم نے انہی معتبر ذرائع کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے جن کا شروع میں ذکر کیا گیا، اور اس کام میں AI ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے.